مولانا صاحب یوم تکبیر کے حوالے سے پہلے جی سر بات کر لی جائے تو آغاز تو خیر ایٹمی پروگرام کا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا اور بڑا اچھا ہوا کہ ایک لیڈر نے یہ ایک آنے والے وقت کو انویژن کیا کہ بھارت کے عزائم تو ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے کبھی اچھے نہیں رہے، تو وہاں پیرٹی بھی ہماری یہ تھی 1:3 1:6 ہے، آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ افواج کا آرمامنٹس کا جو ہمارا بھارت کے ساتھ مقابلہ ہے وہ بہت زیادہ ان کے پاس ہیں ایکوپمنٹ، وہ کہ مین بیہائنڈ دا گن شاید ان کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو ایٹمی صلاحیتوں کا جو ہم افزودگی بھی بڑھاتے گئے، مختلف ٹیکنالوجیز، یورینیم انریچمنٹ، اور بالآخر جا کے یہ یوم تکبیر والے دن چاغی میں ہم نے وہ بھارت کے ان ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 5 دھماکے کیے، 6 دھماکے کیے، 5 انہوں نے کیے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ ذرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے انتہائی ضروری قدم تھا۔ جی اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو جتنا کریڈٹ دیں، جتنا سلوٹ کریں کم ہے۔ ٹھیک، بڑی دلیری کا فیصلہ کیا، بڑی دانش مندی سے ایگزیکیوٹ کیا اور بڑی ہمت سے اور ویژن سے جی اس کو راؤنڈ دی کلاک محنت کر کے تو اس میں چیزیں حاصل کی۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ 73 74 میں جس وقت ہم 71 کا واقعہ ہو چکا تھا، ہمارے وسائل بھی کم تھے، ہمارا مورال بھی ڈاؤن تھا، اور ضرورت تھی اس وقت کہ پاکستان کو خطرات سے نکالا جائے اور آگے ڈپلومیٹیکلی، ملیٹریلی اور پاکستان کو اکنامیکلی بلڈ کیا جائے۔ ٹھیک، تو اس وقت یہ انٹائر فیصلہ جو تھا یہ وزیر اعظم اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو کا، یعنی مشن امپاسبل تھا مشن امپاسبل جو انہوں نے اچیو کیا۔ جی بالکل۔ اس میں وہ ان کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیریو، بہت سارے نام ایسے ہیں جو کہ اس میں خاموش مجاہد ہیں۔ ایک دو نام اگر میں لینا چاہوں اصبر ہیں، یاد ہیں تو سر، بول میں ہی دیں، لینا چاہوں گا، قوم کو پتہ چلے۔ میں لینا چاہوں گا۔ ایک تو اٹامک انرجی کمیشن میں ڈاکٹر غلام نبی قریشی، اچھا میرے فرسٹ کزن ہیں جی، اچھا، ماشاء مجھے اللہ، پتہ ہے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے۔ مجھے پتہ ہے جی کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اٹامک انرجی کمیشن ان کو ان کی سروسز ایز ری امپلائی آج تک استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، آج کل ماشاء اللہ حیات ہیں۔ جی حیات ہے۔ اچھا، اور ان کے آپ گھر میں جائیں تو کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں جس میں ایٹم بموں سے تو نہیں بھرے ہوئے؟ میڈل سے اور پاکستان کے اچھا، جھنڈوں سے، اچھا، نشان پاکستان سے لے کے کوئی ایسا میڈل نہیں اچھا، کہ جو انہوں نے نہ لیا۔ ٹھیک ہے۔ مگر کسی جگہ نام نہیں ہوگا، کسی جگہ ابھی آواز نہیں دشمن ہوگی۔ کو ان کا پتہ نہیں چلا، نہیں تو دشمن کو پتہ ان نہیں پہ چلا، حملہ کر دیتے وہ۔ دشمن کو پتہ نہیں چلا۔ ہمارے پاس ایسے خاموش مجاہد بہت سارے ہیں، ہماری اپنی فیملی میں خاموش مجاہد بہت ہے۔ جی جی، ہم اچھا، ملک کے لیے اپنی جان تلی پہ رکھ کے بغیر کسی مفاد کے، قطعی طور پہ بغیر کسی مفاد کے، کوئی مفاد اگر آفر بھی کرے تو اس کو واپس ڈونیٹ کر دیتے ہیں ادارے کو، معذرت کر کے۔ ہم کوئی مفاد نہیں لیتے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس ملک کی خدمت۔ جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت بھی 13 شہید دیے ہم نے، اور ہمیں یہی جذبہ آج تک چلے آ رہا ہے نسل در نسل۔ اور الحمدللہ اس جذبے کو لے کے قوم کے اندر سر اس جذبے کو لے لوگ کے ہیں جو آگے اس جذبے کو چلا رہے لے ہیں کے ہمارے ہمیں اس مشن قوم کو۔ کے اندر بڑے بڑے ڈیووٹیڈ لوگ، بڑے بڑے پیٹریوٹک لوگ، بڑے بڑے ہیرو جی، جو کہ نظر نہیں آتے، اچھا مگر کنل صاحب ایک سلطان بشیر الدین محمود صاحب کا بھی ذکر آتا جی ہے اسی حوالے سے، میں ذکر کر وہ چونکہ آپ تو فٹنس ہیں سر بہت میں سی ذکر چیزوں کے، کرتا تو ہوں یہ آپ کے جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد صاحب کا جی ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد صاحب جی بہت ویل اکمپلشڈ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے وہ؟ سائنٹسٹ تھے، اچھا، نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، اور ان کی خدمات اتنی ہیں کہ اس کے اوپر کتابیں کی کتابیں لکھی جا سکتی۔ ایک تو کہتے ہیں مگر ڈاکٹر قدیر صاحب سے رابطہ انہوں نے جی ڈاکٹر ٹاسک ان کو ملا جی تھا۔ وہ رابطہ بھی اور اب ساتھ مل کے کام کرنا، اور اس کے باوجود
ملک کے لیے خدمت کرنا، ڈلیور کرنا، اور اس کے بعد اللہ کے آگے سر جھکانا خاموشی سے بغیر کیمرے کے سامنے آئے، بڑی ہمت کی بات ہے. اور یعنی اپنی ذات کی تشہیر نہیں کی سب بڑی قربانی دے کے، حتیٰ کہ ان پہ سخت وقت بھی آئے. ان کے اوپر ایسے وقت بھی آئے کہ جب کچھ لوگ جو کہ پرو ویسٹ لابی کے حکمران پڑ گئے تھے تو ان کے پیچھے پڑ کے ان کو تنگ بھی کیا گیا، رگڑا بھی دیا. مگر آل سیڈ اینڈ ڈن نیشنل ہیرو ہی ہوتا ہے. اس کے لیے یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے. اس کے لیے مشکل حالات اور اس قسم کے واقعات جو ہیں، یہ تو اس کی ہسٹری میں سارے میڈل ہوتے ہیں. اس کے سینے پہ تمغے لگے ہوتے ہیں کہ یہ اسی سٹیج سے بھی گزرا ہے. بہت سارے نام ایسے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور آج تک ہیں. آج تک میں اور بھی لوگ تھے. اٹامک انرجی میں ڈاکٹر اشفاق کا نام آتا ہے، ڈاکٹر اشفاق کا نام آتا ہے، پرویز کا آتا ہے، سب بہت سارے نام تھے. جب مجھے موقع ملا وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں چیئرمین کا، تو یہ مجھے تھی میرے پاس اختیار تھا کہ اس قوم میں ہر وقت ہی شہادت دینے والے، قربانیاں دینے والے، قوم کی خدمت کرنے والے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خدمت کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. میں نے اور ابھی بدرجہ تو موجود ہیں سر، ابھی بھی موجود ہے، اور ان کو فخر یہ ہوتا ہے کہ وہ خاموش رہیں، ان کا نام کہیں نہ آئے. اچھا، ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر سمر مبارک کا بھی کنٹریبیوشن ہے. ان کی بھی بڑی چاغی میں تو وہ موجود بھی تھے. ان کی بھی قدیر بھی موجود تھے ڈاکٹر صاحب. سر ان کی کنٹریبیوشن ہے. ان کی پوری ٹیم تھی، کیونکہ ایک بندے کا کام نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب آگے تھے، مگر نیچے بے شمار لوگ تھے. اور ہم ڈاکٹر قدیر صاحب کے آنے سے پہلے بھی کچھ کام ہوا تھا. ہم لوگ بلو پرنٹس تیار تھے، ہم کام پہ لگے ہوئے. یہی ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی کام ہوا. میں عرض کروں، ہم فارغ نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ہم اس کام پہ 1971 کے بعد جب 72 میں ZAB آئے ذوالفقار علی بھٹو، تو یہ کام شروع تھا. میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیوروِ شیخ اکرم میرے بردر ان لا تھے. ان کا بڑا نام، مجھے پتا ہے بڑا نام تھا اور بڑی کنٹریبیوشن ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اس خاموش مجاہد کی اس پرٹیکولر فیلڈ میں اس وقت جو اس انفارمیشن کو کیری کر کے تو جو چیزیں فیسیلیٹیٹ کیا، جس طریقے سے دیکھیں نا کہاں سے فیسائل مٹیریل آیا، اس کو پھر کسٹم سے کلیئر کرانا، بہت سارے اور سیکریسی بھی رکھنا، بہت سارے مراحل سے بے شمار لوگوں نے ملک کی خاطر قربانیاں دیں، رگڑے بھی کھائے. یہ نہیں کہ رگڑے نہیں کھائے. ذوالفقار علی بھٹو کو جب ان کو تو شاید سزا اس چیز کی دی گئی، اس کو تو جب ان کو تو پکڑ کے بند کیا، ایک اسلامی سربراہی کانفرنس، ان کو تو لٹکایا اسی لیے گیا. مگر ساتھ یہ بھی DGI بھی جو تھے شیخ اکرم، ان کو بھی ضیاء الحق صاحب نے رگڑا دیا، بند کیا 1.5-2 سال. حالانکہ وہ ضیاء الحق صاحب تو میرا خیال ایٹمی پروگرام کے وہ بھی سر، وہ تو دیکھیے ایز اے پریزیڈنٹ یا ایز اے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہر ایک کی کنٹریبیوشن رہی ہے، سب کی رہی ہے. میرا خیال شاید کوئی لیڈر ہو جو شاید سر جس نے کوئی کمزوری دکھائی ہو. سر کمزوری دکھانے والے کو بھی سسٹم اس قسم کا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم آ کے کمزوری دکھانا بھی چاہتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سسٹم میں نہیں دکھا سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں نہیں تھا. یہ چیز فوج کے پاس تھی. میں یہ ریکارڈ پہ کہہ دوں، چیزیں تب ہی بچتی ہیں، ملک ترقی تب ہی کرتے ہیں جب آپ ان کو ریوڑیوں کی طرح صوبوں کو، MNA کو، MPA کو، ادھر کے ادھر کو، بیوروکریٹ کو ذمہ داریاں نہ بانٹ دے. سینٹرلائزڈ پاور ہو اور ٹوٹل سیف گارڈڈ ہو، پروٹیکٹڈ ہو. اگر آپ کی میزائل ٹیکنالوجی اور اٹامک ٹیکنالوجی محفوظ ہے تو یہ اس وجہ سے محفوظ ہے کہ اس کو علیحدہ فوج کے نیچے محکمہ کھڑا کیا گیا، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. اور آج تک SPD اسٹریٹجک پلان ڈویژن میں ابھی بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں. کدوائی کو ابھی تک کدوائی صاحب ہوتے ہیں. کدوائی صاحب کے دور میں جب وہ حاضر سروس تھے، میں گیا، وہ ابھی حاضر سروس آتے ہیں، بعد میں ریٹائر ہو کے بھی وہیں ادھر ہی ہے. تو وہ آج کل بھی ہیں وہ. جی آج کل بھی کچھ نہ کچھ خدمات. میں یہ عرض کروں کہ
یہ ایس پی ڈی کے نیچے رہا معاملہ تو ہم یہاں تک آئے.